عزیزان گرامی، انسان کو یہ دو چیزوں کی لت پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ یہ سوچ کر بیٹھا کہ مجھے ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں، وہ کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر وہ فضول کاموں میں اپنا وقت تو برباد نہیں کرتا، وہ اپنی راتیں یوں ضائع نہیں کرتا جس طرح سے آج ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے اوقات کو اس طرح سے غلط کاموں میں برباد نہیں کرتا جس طرح سے وہ آج کر رہا ہے۔ اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان یہ سوچ کر بیٹھا ہے مجھے فضول پیدا کیا گیا ہے، بیکار میں مجھے بنایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس کے جینے کا طریقہ تو یہ بتاتا ہے کہ شاید یہ کبھی واپس نہیں جانے کا سوچ کر بیٹھا ہے، اسی لیے کہ جسے معلوم ہو کہ پلٹنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری ٹرین 5 بجے کی ہے تو میں اسی اعتبار سے اپنے کام تیزی سے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ میری ٹرین چھوٹنے میں صرف 2-3 گھنٹے باقی رہ گئے، مجھے جلدی سے کپڑے سنبھالنے ہیں، سامان پیک کرنا ہے۔ ہمارے کام کاج میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا واپس جانے کا وقت یا میری ٹرین کے چھوٹنے کا ٹائم صرف 2-3 گھنٹے باقی ہے، وہ میرا کیا آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ کی ایکٹیویٹیز بدل جاتی ہیں؟ ایسا نہیں کہ آپ گپے مارتے ہوئے بیٹھے ہوں، جتنی چیزیں ہوں گی فوراً آپ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن زندگی گزارنے کے طریقے جو آج ہم نے بنا رکھے ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ سب نے یہ سوچ رکھا ہے شاید کبھی لوٹنا نہیں ہے، پلٹنا نہیں ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے بتا دیں جس موت سے تم بہت دور بیٹھے ہوئے ہو، بھاگ رہے ہو، وہ عنقریب تمہارے پاس آنے والی ہے۔ فانه ملاقيكم، تم سے ملنے والی ہے وہ۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم عالم الغیب والشہادہ رب ذوالجلال کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ یعنی پلٹنا ہر انسان کے لیے ہے۔ انسانوں میں خواہ انبیاء و رسولان اعظام ہوں یا اولیاء کاملین و صلحاء امت ہوں، ہر ایک کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے واپس لوٹنے کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ میں حکمت کی باتوں میں سے ایک بڑی اہم بات کو پڑھ رہا تھا۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ انسان 2 قبروں کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہے۔ شاید دماغ اس طرف نہیں جاتا جس طرف بہت سارے اولیاء کاملین کی سوچ جاتی ہے۔ 2 قبروں کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہے۔ پوچھا گیا 2 قبروں کے بیچ میں کیسی زندگی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ماں کے پیٹ میں تھا تو بھی وہ اس کی قبر تھی، دنیا میں جتنے جن جیا اس کے بعد جو زمین میں رکھا جائے گا وہ بھی قبر ہے۔ انہی 2 قبروں کے بیچ میں اس کی زندگی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی قبر ہی تھی وہ، ہاں نکلنے کے اور جانے کے انداز الگ الگ ہیں۔ ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو بھی اسے فوراً غسل دیا گیا، اور یہاں جانے کے وقت بھی غسل دے دیا جاتا ہے۔ ایک قبر سے نکلا ہے، دوسری قبر میں جانے کے وقت پھر غسل دے دیا جاتا ہے۔ ہاں ایک فرق انہوں نے یہ بھی بتایا، ماں کے پیٹ سے بغیر لباس کے آیا تھا، فوراً کپڑے پہنا دیے گئے، سلے ہوئے کپڑے، اور ادھر جانے کے وقت سلے ہوئے کپڑے اتار لیے گئے، جو پہن کر رکھا تھا وہ اتار لیے گئے، وہ لباس الگ پہنا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس بزرگ نے لکھی ہیں جس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، کہ انسان جس طرح سے آج غفلت کا شکار ہے، ہمارے جینے کے طریقے، ہمیں اگر کسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑا ہے بیدار کرنے کے لیے، تو ایک بہت ہی اہم چیز ہے، وہ موت ہے۔ قرآن پاک نے بھی یہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورہ کو آخر میں سورہ تکاثر ہے۔
اللہ عز و جل فرماتا الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کثرت کیا چیز ہے؟ ہر چیز کی اوور خواہش، بہت زیادہ طلب کرنے کی خواہشوں نے تمہیں غافل بنا رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز تمہیں تھوڑی موڑی نہیں چاہیے، ہر چیز زیادہ چاہیے، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، سونے کے لیے، جینے کے لیے۔ کسی بھی چیز میں انسان چھوٹی موٹی چیز کو پسند نہیں کرتا، اسے بڑی چیزوں کی خواہش ہے۔ یہ بڑی چیزوں کی خواہشوں نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اور آگے دوسری آیت میں رب تعالیٰ کیا فرماتا؟ حتی زرتم المقابر، تم اگر قبروں کو ایک بار دیکھ لیتے، حتیٰ کہ تم قبروں کو دیکھ آتے۔ اس کی وجہ کیوں بیان فرمائی رب تعالیٰ نے؟ تم جس طرح سے غافل ہو، جاؤ قبور پر، قبروں پر، کہ ان کے حالات دیکھ کر کیا ہو سکے تو ان سے پوچھ کر کیا ہو۔ اس میں بڑے بڑے طاقتور سورما سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین کے نیچے دبایا گیا ہے، بڑے بڑے مال والوں کو بغیر کسی روپی اور پیسے کے بھیج دیا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں دنیا والوں نے ان کو خالی کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ان کی چیزیں، ان کے جانے کے طور طریقے، ان کے سونے کے طریقے تمہیں غفلت سے بیدار کریں گے۔ لیکن جس کو قبریں بھی بیدار نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا ہی میں مر چکا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بیانات سنے ہیں، قرآن کی تلاوتیں سنی ہیں، واعظ و نصیحت سنا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا ہی میں انسان جیتے جی مرے ہوئے کی طرح ہو تو پھر اب اور کوئی چیز اسے بیدار نہیں کرتی۔ ہاں، ہمارے نصیحتیں، واعظ و بیانات اس شخص کو بیدار کرتی ہیں جو غفلت میں سویا ہوا ہے، مرے ہوئے کو کیا بیدار کریں گے؟ یہ انبیاء، اولیاء، صالحین کا کام تو ہو سکتا ہے، ہم جیسوں کا نہیں۔